معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وقال تعالی فی القرآن المجید فأوحى إلی عبدہ ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، معراج مقدس کے بارے میں آپ سماعت کر رہے ہیں اور رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور رجب المرجب میں جہاں بہت سارے واقعات ہوئے تو اہم ترین واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کا عظیم معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وقوع پذیر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زمینی آپ کا معراج کا جو سفر ہے، پھر آسمانوں کا جو سفر ہے، پھر سدرۃ المنتہا اور لامکہ، یہ حضور علیہ السلام کی جو معراج ہے یہ ایک سفر نہیں ہے، یہ کئی سفر ہے، کئی مشاہدات ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ملاحظہ کیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا لیلاً، رات کی قلیل حصے میں رب ذوالجلال نے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کروایا اپنے محبوب کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر معراج کی رات عالم برزخ، ثواب و عقاب، جزا و سزا کے تمثیلی مشاہدات کا آپ نے جو ہے مشاہدات کیے، اور حضور علیہ السلام نے تمثیلی مشاہدات کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب پوچھا گیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ دنیا دار خطیب ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو ہر آدمی کو، خصوصاً علماء کو، خطباء کو چاہیے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں اس پر وہ خود بھی عمل کریں۔ جب وہ خود عمل کریں گے تو ان کے کہنے میں تاثیر پیدا ہوگی، لوگ سنیں گے، لوگ عمل کریں گے۔ اور جو خطیب یا جو مبلغ ایسا ہے کہ جو لوگوں کو تو تبلیغ کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خاص ان لوگوں کو دیکھا کہ کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوموں کو بھی دیکھا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جو ہی زبان کٹ جاتی تو دوبارہ وہ پہلی صورت میں آ جاتی، دوبارہ اس کے ساتھ وہی عمل کیا جاتا، اور لگاتار یہ عمل جاری تھا کہ لوہے کی آگ کی کینچیوں سے زبانیں کٹ رہی ہے، پھر جو ہے اس تکلیف سے گزرنے کے بعد جس پر عذاب ہو رہا ہے وہ دوبارہ اپنی پہلی ہی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی زبان دوبارہ لگ جاتی ہے اور پھر سے اس زبان کو کاٹا جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہے،
تو آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور کس قدر فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ یاد رکھیں پیارے بھائیوں، ہمارا دائرہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، عاشقان رسول کی یہ جماعت ہے، عاشقان رسول کا یہ گروہ ہے، اور ہر زمانے میں یہ گروہ سب سے بڑا رہا ہے۔ سواد اعظم جو ہے، سواد اعظم کے لیے کہا گیا کہ سواد اعظم وہ گروہ جو ہر دور میں سب سے بڑا گروہ ہو، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں آپ نے جو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، تو مسلمان کیا تو کیا بنایا؟ عاشق رسول بنایا، اہل سنت و جماعت میں داخل کیا، اور آج وہ اربوں میں جو ہے پھیل چکے ہیں، لیکن انہی میں جو ہے فتنہ پرور لوگ بھی ہیں۔ تو فتنہ پرور لوگ جو فتنہ پھیلاتے ہیں، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، احادیث میں، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، عقائد کو بگاڑتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنہ پرور لوگوں کو معراج کی رات اس حال میں دیکھا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ تو یہ خدا کا خوف کریں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو فتنہ پرور خطیب، فتنہ پرور لوگ جو لیکچر دے رہے ہیں، جو اپنے مقامات پر لوگوں کو جمع کر کر ان کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا ایک رخ رکھ کر ان سے داد وصول کر کر ان کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں کبھی کوئی شک و شبہ پیدا ہو کہ جناب کسی کا کلپ سن لیا، اول تو سننا نہیں چاہیے۔ ہمارا دائرہ، میں نے کہا، اہل سنت و جماعت، ہمیں چاہیے کہ ہم سنی علماء کو سنیں، عاشقان رسول کو سنیں، اور انہی سے اپنا دین لیں۔ آدمی کو یہ خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا دین کس سے لے رہا ہے۔ آپ کی اگر موٹر کار خراب ہو جائے تو آپ ہر کسی سے تو اپنی موٹر کار بنوانا شروع نہیں کر دیں گے کہ آپ موٹر سائیکل کے مکینک کو دیکھیں، یا ذرا دیکھو یار اس میں مسئلہ کیا، جناب وہ جو ہے بولٹ کھول رہا ہے اور اس کے سامان کو کھول رہا ہے، انجن کو چھیڑ رہا ہے، تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ آپ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے بجائے کام بنانے کے بگاڑ دے گا، اگرچہ وہ مکینک ہے، لیکن وہ موٹر سائیکل کا مکینک ہے، وہ کار کا مکینک نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنی کار کو غیر مکینک کے حوالے نہیں کرتے، تو پھر اپنے عقائد و اعمال کو، اپنے ایمان کو آپ غیر عالم کے، غیر عاشق رسول عالم کے حوالے کیوں کریں اور کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، دل میں اگر نقطہ آ گیا اور دل میں جو ہے اگر ٹیڑھ پیدا ہو گئی، تو یہ جو ٹیڑھ پن ہے یہ دور تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹیڑھ پن کیسے آئے گی؟ یہ جو ہے عقائد کس طرح خراب ہوں گے؟ ان کی صحبت سے۔ اور آج ان باطل لوگوں کو سننا بھی ان کی صحبت اختیار کرنا ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں موبائل میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، کسی بھی چیز پر، ٹی وی پر، تو آپ اگر ان کو سن رہے ہیں تو گویا کہ ان کی محفل میں آپ حاضر ہیں اور آپ نے ان کی صحبت کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ فتنہ پرور جو لوگ ہیں، جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کا تو حال برا ہونا ہی ہے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ کے معاملات کہیں خراب نہ ہو جائے۔ حضرت ابن سیرین، امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص آئے جو گمراہ شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں سننا، مجھے پڑھنا آتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سختی سے منع کیا کہ آپ جائیں یہاں سے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن سنا رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی قرآن کی آیت کی کہیں ایسی تشریح انہوں نے کر دی، ایسی تفسیر کر دی
یا حدیث کی ایسی تشریح کر دی جس کی وجہ سے میرے دل میں کچھ پیدا ہو گیا، تو کہیں جو ہے ایمان کی بربادی نہ ہو جائے۔ تو امام ابن سیرین امام ہے، خوابوں کی تعبیر کے امام ہے، جو قرآن و سنت پر عبور رکھتے ہیں، ان کو ایمان کی اتنی فکر ہے۔ اور ہماری یوتھ اور ہماری قوم کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ جناب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن، آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن۔ مؤمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مؤمن کا مطلب ہے ایمان والا۔ آپ نے کہا کہ مؤمن، میں جو ہے مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ اس سے پوچھ لیا جائے یہ بتاؤ کہ ایمان کہتے کس کو ہے، تو شاید جو ہے وہ ڈگمگا جائے، ایمان کی تعریف جو ہے بتا نہ سکے، اور پھر وہ جو ہے گمراہ لوگوں کو، بددین لوگوں کو سنے گا، تو بتاؤ تباہی کے سوا اس کے ہاتھ کیا آئے گا۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص پر آپ کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر رکھا تھا، وہ اسے اٹھا نہیں سک رہا تھا، اٹھا نہیں پاتا تھا، لیکن حرص کے سبب اس پر اور لکڑیاں ڈال رہا تھا کہ میں اور لکڑیاں اٹھا لوں۔ وہ پہلے ہی جو گٹھا بنایا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں پا رہا، وہ اس میں اور لکڑیاں شامل کر رہا بجائے کم کرنے کے۔ حضرت جبرائیل امین سے جب پوچھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتوں کو نبھا نہیں سکتا، امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر دوسرے لوگوں کی اور امانتیں لے لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ کی کسی کام میں کوئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو نبھاؤں گا، تو یہ امانت ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا، یا کسی کے پاس آپ جاب کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے امین ہیں، یعنی آپ اس کی موجودگی میں جس طریقے سے گاہک سے ڈیل کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح ڈیل کریں گے، خیانت نہیں کر سکتے آپ۔ تو دنیا میں آپ کو جتنی امانتیں رکھوائی جائیں، اگر آپ امانت رکھ سکتے ہیں، جس چیز پر آپ کو امین بنایا ہے اس کی آپ پاسداری کر سکتے ہیں، امانت کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو امانت کا بوجھ اٹھائیں، ورنہ پھر معذرت کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں جو ہے ہم پھنس جائیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بیل اس پتھر سے نکلا، پھر وہ دوبارہ اس پتھر میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن وہ داخل نہیں ہو پا رہا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو فتنے والی کوئی بات کرتا ہے، پھر فتنہ بپا ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بات واپس لے لوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ ہمیں بھی بعض اوقات اس طریقے کی کوئی باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس بات کو میں نے مجمع میں کر دیا، یا اپنی زوجہ کی بات میری ماں کو بتا دی، یا ماں کی بات زوجہ کو بتا دی، تو پھر فتنہ بپا ہو جائے گا، پھر بندہ کہے گا کہ کاش میں نے یہ بات نہیں کہی ہوتی، تو اب بہت دیر ہو چکی۔ تو بعض اوقات جو ہے جو شوہر نامدار ہے، اپنی زوجہ کی بات اپنی ماں کو، ماں کی بات زوجہ کو، یا کوئی نوکر جو ہے دوسرے نوکر کی بات جو ہے سیٹھ کو بتا دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ فتنہ بپا ہو گیا، اور پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کاش اپنی بات لے لوں، اس بات کو میں ختم کروں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سیانوں نے کہا ہے پہلے تولو پھر بولو۔
تو آپ بات وہی کہے جو کہنے کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کہنے سے فتنہ بپا ہوگا تو اب جو ہے خاموش ہو جائیں، ضبط کریں، خاموشی اختیار کریں۔ بعض اوقات زوجہ نے پوچھا آپ کی والدہ میرے امی ابو کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی نا، اب واقعی والدہ نے کہا ہے، اب جو ہے زوجہ کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہاں جی وہی کہہ رہی تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک فتنہ بپا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہو جائے۔ تو مرد جو ہے اس میں توریہ کر لے، وہ کہے کہ امی تو یہ بات کر رہی، جو بات ہوئی تھی اسی بات کا تذکرہ کر دے، جو دوسری بات ہوئی تھی امی تو یہ باتیں کر رہے تھے، تو جو بات کی تھی وہ بات انہوں نے کہہ دی اور جو اس بات کو انہوں نے ڈھانپ دیا، تو اس طرح اس بات کو ڈھانپ دے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے، ہر بات ہر جگہ پر کہنے کی نہیں ہوتی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اور ان کو روندا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی کچھ روایت ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج دیکھا کہ بڑے بڑے پیٹ ہے اور کوٹھڑیوں کی مثل ہے، اور اس میں جو ہے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور وہ گر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ سود خور ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سود کتنا عام ہو گیا، کتنا عام ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو سود سے بچنا چاہتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے بچنے کا، لیکن بعض مقامات پر وہ بھی سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، پھر جب وہ تحقیق کی جاتی ہے تو وہ سود میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسلامی ریاستوں میں جو رہ رہے ہیں، جو مسجدوں سے دور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بینک میں رکھا ہوا جو منافع ہے وہ جائز ہے، اور وہ لوگ جو ہے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور جو منافع ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ کسی کو پیسے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ، اس کو پیسے کو اگر میں کاروبار میں لگاتا تو مجھے 2 پیسے ملتے کہ نہیں ملتے، اب تو اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے تو 1 دے رہا ہوں تو 1 5 لوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 1 مجھے دے رہے ہو تو کیش میں جب مال لوں گا تو مجھے جو ہے 1 20 1 40 جو ہے بچ جائے گا، تو 5 تو لے لینا۔ تو اس طریقے سے آپس میں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور یہ جو 5,000 روپیہ آ رہا ہے خالصتاً سود کا آ رہا ہے، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، سود میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر جو ہے سود کا لین دین تم نے نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، او کما قال اللہ۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کچھ دور چلا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی ہوئی لٹکی ہوئی ہے، ہائے وائے کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی ہے، اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی۔ تو آج بھی افسوس کا عالم ہے، سننے کو ملتا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
پھر میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کی دونوں شرمگاہوں پر چیتھڑے تھے اور جانوروں کی طرح خاردار زہریلے درخت وہ جو ہے کھا رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو مال جب وہ صاحب حیثیت ہو جائے، شریعت میں وہ مالدار ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا وہ مالیت کا وہ مالک ہو جائے، تو اب جو ہے سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ دینی۔ اب اس کے پاس 4 کروڑ ہے یا 40 کروڑ ہے تو 1 کروڑ روپیہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس کے پاس 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ روپیہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، 40واں حصہ اس کو نکالنا ہے۔ کوئی یہ کہے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالوں، جس طرح ہو رہا ہے آج کل، تو لوگ 20-30 ہزار روپیہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، حالانکہ وہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی تھوڑی نکالنی، بھائی اپنی مرضی سے جو حیثیت ہوگی وہ نکالیں گے، جو حیثیت ہوگی وہ نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حیثیت جو رکھی ہے اسی کے مطابق تمہیں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ورنہ کل قیامت میں پکڑے بھی جاؤ گے اور دنیا میں بھی بے برکتی دیکھو گے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشاہدات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان بلاؤں سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔